ہماری اس تحقیق اور اس ریسرچ میں شادیوں کی رکاوٹ جو ہے وہ بڑی چیزیں جو 4 ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور زیادہ چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ 4 بڑی چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک ایک چیز پر ہم کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری اس تھوڑی سی کاوش پر لوگ کان دھریں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا مسئلہ حل فرمائے، ہماری دل سے دعا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ والدین کو اکثر اوقات تو رشتہ مل جاتا ہے، عمر بھی ٹھیک ہے، تعلیم بھی ٹھیک ہے، قد کاٹ بھی ٹھیک ہے، شکل و صورت بھی مناسب ہے، سب ٹھیک ہے، سب بالکل اوکے ہے، لیکن لڑکی کے پاس جہیز نہیں ہے، جہیز بناؤ جی، اور لڑکے کے پاس بلوچستان اور ان علاقوں میں ولور نہیں ہے تو ولور بندوبست کرو جی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، برائے مہربانی اپنی بچیوں کی جوانی پہ ترس کھائیں، ذات پات کے بت کو توڑ دیں، اور اس میں بزدل صرف والدین نہیں ہوتے، بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ کئی ایسے لوگوں کی رائے یہ آئی کہ وہ ہیرو یا آئیڈیل نہیں ملتا جو انہوں نے زندگی بھر فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر ذہن میں ایک آئیڈیل سوچا ہوتا ہے۔ ابھی ایک نمازی بزرگ آپ کے سامنے یہ اعتراف کر کے گئے، تو اب یہ کیا ہے؟ جبکہ حکومت کو چاہیے قانون بنائے جس کی روح سے کسی لڑکے یا لڑکے کو اس وقت تک یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے جب تک وہ نکاح نامہ اپنے ساتھ نہ لائے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے یہ ہو جائے، لیکن یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ دوسری وجہ یہ کہ مشترکہ شادیاں ہوں گی، کوئی لڑکا زیادہ خوبصورت ہے، کوئی لڑکی زیادہ خوبصورت ہے، ایک دوسرے پر نکاح پڑے گی تو اس میں ایک دوسرے کے نظر لگ سکتی ہے، احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے، مختلف اور مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم مشترکہ شادیوں کو اور اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نکاح آسان تحریک کی وساطت سے بے شمار رشتے آسان ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک بہت سارے لوگ ان رشتوں کے سلسلے میں بہت مشکلات اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں پر خود کو گویا کہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ شادیوں کا نہ ہونا کتنا بڑا ایشو اور غور طلب مسئلہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہیں، اب تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک فیملی آئی جن کی بیٹی کی عمر مولانا کتنے سال ہو گئی تھی؟ 38 سال ہو گئی، اور وہ بیچاری قابل رحم۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بے شمار گھروں کا یہ مسئلہ ہے، تو اس میں یہ مسائل کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے ہر چوتھے گھر میں ایک لڑکی 30 سال سے اوپر جا رہی ہے شادی کے انتظار میں، اور ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اچھا جی، ایک اوسط انداز کے مطابق اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں ہیں جن کی عمریں 35 سال ہو چکی ہے۔ اس معاشرے کا ایک فرد ہونے کی وساطت سے یہ مسئلہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اس پر ریسرچ کر رہے تھے کہ شادیوں کے راہ میں رکاوٹ کیا ہے اور اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں کئی لوگوں سے بات چیت کی، ان کی رائے لی، پھر اس گروپ بندی میں ہم نے کچھ پرچیاں بنائیں، پھر ان کا آپس میں ربط تلاش کیا۔ ہماری اس تحقیق اور اس ریسرچ میں شادیوں کی رکاوٹ جو ہے وہ بڑی چیزیں جو 4 ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور زیادہ چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ 4 بڑی چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک ایک چیز پر ہم کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری اس تھوڑی سی کاوش پر لوگ کان دھریں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا مسئلہ حل فرمائے، ہماری دل سے دعا ہے۔ بہت غیر مناسب بات ہے، بہت دل دکھتا ہے جب اس قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ جہیز ہے یا ولور ہے۔ جہیز وہ مصیبت ہے جو لڑکی والوں کے سر پر مسلط کی گئی ہے، ولور وہ مصیبت ہے جو لڑکے والوں پر مسلط کیا گیا ہے، لڑکے پر مسلط کیا گیا ہے۔ والدین کو اکثر اوقات تو رشتہ مل جاتا ہے، عمر بھی ٹھیک ہے، تعلیم بھی ٹھیک ہے، قد کاٹ بھی ٹھیک ہے، شکل و صورت بھی مناسب ہے، سب ٹھیک ہے، سب بالکل اوکے ہے، لیکن لڑکی کے پاس جہیز نہیں ہے، جہیز بناؤ جی، اور لڑکے کے پاس بلوچستان اور ان علاقوں میں ولور نہیں ہے تو ولور بندوبست کرو جی۔ تو لڑکی کے والدین کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ ساری زندگی قرض ادا کرتے رہتے ہیں۔ کوئٹہ میں جانا ہوا، وہاں میرے مختلف مساجد میں بیانات ہوئے، اور وہاں میں نے کوئٹہ کے اپنے بلوچی بھائیوں سے میں نے درخواست کی، ہاتھ جوڑ کر میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، آپ بیٹیوں کے راستے سے جو ولور لیتے ہو لڑکے سے، اس کے والدین سے، یہ لینا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ پاک اور راستوں سے آپ کو، آپ کی نسلوں کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، یہ اس کو آسان کر دو۔ تو الحمدللہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن بعض دوستوں نے مذاق میں کہا بھی آپ نے ہمارا ریٹ کم کر دیا، تو خیر اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے پنجاب میں جو رسمیں ہیں اللہ ان کو بھی ختم فرمائے، جو بلوچستان میں اللہ ان کو بھی ختم فرمائے، جو KPK میں اللہ ان کو بھی ختم فرمائے، جو سندھ میں رسمیں ہیں سب کو ختم فرمائے، پوری دنیا میں جو رسمیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہے وہ جہاں بھی ہے وہ غیر مناسب ہے، جو شریعت کے مطابق ہے وہ چاہے امریکہ میں ہے، چین جاپان میں ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہیز میں لڑکی کے والدین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ولور میں بیٹی کے شوہر کو نکاح سے پہلے مقروض کر کے اپنی بیٹی کو کسی مقروض
محفوظ کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اس لیے تمام غریب اور متوسط کے درجے کے لوگ اس میں نشانے پر ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی. دوسری بڑی وجہ ہے ذات پات. ارائی ہیں، گجر ہیں، جٹ ہیں، یہ چند قومیں یہ تو بالکل نہیں ہلتے. لڑکیاں بوڑھی ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے جی، لڑکیوں کا جو مرضی حشر ہو جائے بیچاریوں کا. لڑکیاں خود ہم سے فون پر بات کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارے والدین کو کس طرح ہم سمجھائیں، وہ بیچاری ان کے بس میں نہیں ہے، وہ سمجھا نہیں سکتی، تو وہ ہمیں پھر درخواست کرتی رہتی ہیں. تو یہ پوری دنیا کی کروڑوں لڑکیوں کی طرف سے آپ مجھے نمائندہ سمجھیں. کروڑوں لڑکیوں کا میں نمائندہ ہوں، آپ کی بہنوں بیٹیوں کا میں نمائندہ بن کر ان کی وکالت کرتے ہوئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، برائے مہربانی اپنی بچیوں کی جوانی پہ ترس کھائیں، ذات پات کے بت کو توڑ دیں. ہم نے باقاعدہ اعزازی شیلڈ رکھی ہوئی ہے. یہ اعزازی شیلڈ ہم ان کو دیتے ہیں جنہوں نے ذات پات کے بت کو توڑ کر اپنی بیٹیوں کو سنت کے مطابق سادہ شادی کرنے پر الحمدللہ تیار ہو گئے اور سادگی سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. ہم ان سب کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو ذات پات کے بت کو توڑنے کی کن کن بھائیوں نے بہنوں نے نیت کر لی، اور اس قسم کا کوئی خوبصورت واقعہ لوگوں کی ترغیب کے لیے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، مجھے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم اس کو ساری دنیا میں پیش کریں گے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو یہ ذات پات کا بت، اس کو توڑنے کی کن کن بھائیوں نے بہنوں نے نیت کی، اچھے اچھے کمنٹس کریں تاکہ آپ کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگوں کو ہمت پڑے اور بھی لوگ اس میں آگے بڑھنے کی نیت کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اگر یہ ذات پات کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس ذات پات کے بت کو توڑ دیا جائے تو کروڑوں شادیاں آج ہو سکتی ہیں. تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ذات پات کے بت کو توڑیں گے. اور ایک ہے جی بزدلی اور لالچ. لوگ ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، رسک لینے لیتے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. ہر مسئلے میں بڑی وجہ رکاوٹ بزدلی ہوتی ہے، اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے، مگر ہم خاص طور پہ بزدلی کو ایک بہت بڑا ناسور سمجھتے ہیں. کچھ والدین اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سوچتے ہیں یہ پڑھے پھر جاب کرے پھر شادی ہو تاکہ ان کی زندگی بہتر گزرے. مگر پڑھنے اور جاب دیکھنے اور پھر سال دو سال ان کے پیسے کھانے کے بعد پھر لڑکی سے کہا جاتا ہے اب خود اپنا رشتہ دیکھے. اب جبکہ وہ بیچاری 35 سال عمر کراس کر چکی ہوتی ہے، اور اس میں بزدل صرف والدین نہیں ہوتے، بچیاں بھی ہوتی ہیں. کئی ایسے لوگوں کی رائے یہ آئی کہ ان کو وہ ہیرو آئیڈیل نہیں ملتا، وہ ہیرو یا آئیڈیل نہیں ملتا جو انہوں نے زندگی بھر فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر ذہن میں ایک آئیڈیل سوچا ہوتا ہے. اور پھر دیر ہوتے ہوتے جب بالکل بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو رہی ہوتی ہیں تو پھر ایک دن ویلنٹائن کے انتظار میں کسی پھر بیلن کو گلے لگا لیتی ہیں. کچھ لڑکیاں لاڈلی بنی ہوتی ہیں تو وہ شادی اس لیے نہیں کرتی ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ لاڈلا پن، یہ مزے وہاں نہیں ملیں گے. تو بزدلی سے شادی نہ ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب لڑکے لڑکی کو عشق ہو جائے، گھر والے نہ مانے، تو پھر ان کی ایک تعداد ہوتی ہے بہت بڑی جو شادی کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں. اور ایک سب سے بڑی وجہ اور سب سے اہم وجہ دوسری شادیوں کا نہ ہونا ہے. میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اگر یہ دوسری شادی والا مسئلہ حل ہو جائے اور مرد حضرات ہمت کر کے 2 3 4 شادیوں کی طرف آگے بڑھ جائیں، اور عورتیں ہمت کر کے دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کو قبول کر لیں، اور عورتوں کے سرپرست حضرات ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں پوتیوں نواسیوں بھتیجیوں بھانجیوں کو دوسری تیسری چوتھی جگہ دینا اس کو جائز سمجھنے لگ جائیں. جب اللہ نے قرآن میں بتلایا تو کون ہوتا ہے اس کو ناجائز سمجھنے والا؟ اس کو ناجائز سمجھنا کفر ہے، اس کو ناجائز نہیں سمجھنا، اس کو ناجائز نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے آپ کسی وجہ سے اگر نہیں کر رہے تو نہ کریں، لیکن اس پر زبان درازی سے بچیں. اس سے زبان درازی اسلام سے خارج کر دے گی آپ کو. جو چیز اللہ نے قرآن میں بتلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اس پر زبان درازی کرنا اللہ اکبر. دوسری بیوی کا نام ہی اتنا خوفناک رکھا ہے سوکن، یعنی 100 چنگاریاں. نہیں بھائی نہیں، یہ خاوند شریک بہنیں ہوتی ہیں اور یہ کچھ بھی ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دراصل انڈیا ہند و پاک الگ مل جل کے رہے تو انڈین فلمیں دیکھ کر ان کے ڈرامے، ان کے کلچر والی باتیں ہمارے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں. تو سوکن، سوتیلا بھائی، سوتیلا باپ، سوتیلا سب یہ غلط بات، کوئی ایسی بات. الحمدللہ مختلف بیویوں کے بچے آپس میں محبت سے رہتے ہیں، آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بالکل، کیسی کوئی ایسی بات نہیں. ابھی کل ہی مجھے ایک صاحب نے فون کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے میرے والد نے اپنی دوسری شادی کی میری والدہ کی وفات کے بعد، تو ہم نے اپنی نئی والدہ کی، ان سے آنے والے بچوں کی، ان میں 1 2 معذور تھے بچے، ان معذور بچوں کی میں اب تک کئی سالوں سے ماہانہ کی بنیاد پر خدمت کر رہا ہوں. اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک بھرپور تحریک چلائی جائے، شادی ہالوں، دھوم دھام والی شادیوں، جہیز
اور ولور اور سجاوٹ، بے پناہ اخراجات، نمود و نمائش، قیمتی انتہائی مہنگے ڈریس، ذات پات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ لڑکی والوں کے گھر کھانے پر مکمل پابندی لگائی جائے، نکاح انتہائی سادہ اور مسجد میں کیا جائے۔ الحمدللہ کئی شادیاں اس طرح کی اور کروائیں، رشتہ دکھانے گئے، نکاح پڑھا کے آئے۔ ابھی چند منٹ پہلے ایک صاحب، کیوں جی بھائی جان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اس نے بتایا، آپ ادھر آ کے بتائیں، ادھر آئیں۔ ابھی چند منٹ پہلے ایک صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی سادہ کی اور بالکل 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، بالکل سادگی کے ساتھ شادی کی، تو اس کی برکت سے اتنی اچھا مل رہا ہے اور اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، راحت محسوس ہو رہی ہے جس کی حد نہیں۔ ابھی ایک نمازی بزرگ آپ کے سامنے یہ اعتراف کر کے گئے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے سادہ شادی کرنے پہ شیطان ہمیں کہتا ہے تو مر جائے گا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا، سادہ شادی برکت والی شادی ہو۔ ہمارے ایک دوست نے، ہمارے ایک جاننے والے مولانا صاحب نے شادی کی اور ولیمہ انہوں نے کیا کیا، ولیمے میں انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا بھی اپنے باہر سے کچھ لاؤ کھانے پینے کو اور ادھر میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت تھی، ایسے حضور نے بھی ولیمہ کیا تھا، تو الحمدللہ اس نے ایسا ولیمہ کیا۔ اسی رات کو اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھے بھی اس سنت کو زندہ کرنے کی ایک شادی میں توفیق عطا فرمائی۔ آپ بھی نیت کریں، کون کون نیت کرتے ہیں اس طرح آسان سا ولیمہ کریں؟ آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ اگر دوسری ہو گئی تو اچھا ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے، ناجائز مروجہ مہندی، مایوں، دیگر خرافات پر سخت پابندی اور سزائیں طے کی جائیں۔ شادی کے جملہ اخراجات دلہے کی ایک تنخواہ یا ماہانہ آمدنی سے زیادہ نہ ہو، بس ایک مہینے میں جو اس کی آمدنی ہے اتنے خرچے ہوں بس۔ نکاح کی دستاویز اور مراحل بالکل آسان ہونے چاہیے۔ بارات بینڈ باجا پہ پابندی ہونی چاہیے۔ نکاح پہ صرف دلہے کے گھر والے آئیں۔ شادی کا بڑا فنکشن صرف ولیمہ ہونا چاہیے، وہ بھی دلہا کی استطاعت کی مطابق ہو، جبکہ حکومت کو چاہیے قانون بنائے جس کی روح سے کسی لڑکے یا لڑکے کو اس وقت تک یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے جب تک وہ نکاح نامہ اپنے ساتھ نہ لائے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا، مزہ ہی آ جائے، لیکن یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ حکومت کو یہ بھی چاہیے جہیز اور ولور اور لڑکیوں کی شادی سے پہلے جابز ہوتی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ دیکھیں جب لڑکیوں کو جابز دیں گے تو وہ جو لڑکے بے روزگار رہیں گے اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا۔ لڑکے بے روزگار ہو گئے اور لڑکیوں کو جابز مل گئیں، معاشرے پر بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جاب صرف شادی شدہ خواتین کو دی جائے یا ایسی خواتین کے لیے جابز کی رعایت کی جائے جن کا اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، جیسے بعض خاندانوں کی کفالت خود خواتین کرتی ہیں جن کے والد یا بھائی وغیرہ نہیں ہوتے یا روزگار سے معذور ہوتے ہیں۔ سوسائٹی یہ بھی کر سکتی ہے کہ مشترکہ شادیوں کو ترویج دی جائے۔ دیکھو یہ مشترکہ شادیاں ہمیں بھی دل میں خیال آیا تھا لیکن ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہمیں جب مناسب رشتہ سامنے آتا ہے تو ہم مثال کے طور پہ مشترکہ شادیاں، ہم نے 100 شادیوں کا ہم نے سوچا ہے بھی 100 شادیاں ہم نے اکٹھی کروانی ہے، تو اگر 1 مہینے بعد کی ہم نے تاریخ طے کی اور حدیث میں آتا ہے جب یعنی جوڑ بن جائے تو تاخیر نہ کرو، نماز میں تاخیر نہ کرو، جنازے میں تاخیر نہ کرو، لڑکا لڑکی جوڑ بن جائے تاخیر نہ کرو، ہم اس جوڑے کو 1 مہینہ بعد تک مشترکہ شادی کے چکر میں کیوں تاخیر کریں؟ تو اس لیے ہم فوراً نکاح پڑھانے کی ترتیب بناتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ کہ مشترکہ شادیاں ہوں گی، کوئی لڑکا زیادہ خوبصورت ہے، کوئی لڑکی زیادہ خوبصورت ہے، ایک دوسرے پر نکاح پڑے گی اور اس میں ایک دوسرے پر جو ہے نا کچھ زیادہ، تو اس میں ایک دوسرے کے نظر لگ سکتی ہے، احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے، مختلف اور مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم مشترکہ شادیوں کو اور اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ بس ہم یہ کہتے ہیں جو ہی رشتہ ملتا ہے ہم فوراً نکاح پڑھا دیتے ہیں اور بس رخصتی کر دیتے ہیں، اور اس میں دوسری شادیوں کو رواج عام کر لیا جائے۔ جن مردوں کی مالی اور اسباب استطاعت میسر ہے ان کی بیویاں اپنا ظرف بڑا کریں، اللہ اجر دینے والا ہے۔ جس محلے یونین کونسل میں کوئی بیوہ مطلق عورت موجود ہو وہاں کا چیئرمین اس کی دوسری شادی کے لیے معاونت کا ذمہ دار ہو۔ انڈین میڈیا کی جہالت اور بھارتی رسومات کو اس کا بائیکاٹ کریں، ہم بائیکاٹ کریں، اور اسلامی تعلیمات ان کو ہم فروغ دیں، ان کو ہم جو ہے نا عام کریں۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں خیر ہے، برکت ہے، راحت ہے، رحمت ہے دنیا آخرت کی۔ جلدی شادیاں جب نہیں ہوتی تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں سنیں۔ نسوانیت ختم ہو رہی ہے، مردانگی ضائع ہو رہی ہے، بے راہ روی گناہ عام ہو رہے ہیں، معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹی بچوں کے ساتھ ریپ اور قتل و غارت، اغلام بازی، امرت پرستی یعنی خوبصورت لڑکوں سے دوستی وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں نحوست بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں مہنگائی اور بے روزگاری اور مختلف عذاب کی شکلیں آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اب یہ جو مہنگائی آ رہی ہے،
بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، مختلف نعمتوں کی قلت، لوڈ شیڈنگ اور بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، یہ تو چھوٹے عذاب ہیں۔ اللہ نہ کرے توبہ نہ کی، رجوع اللہ نہ کیا تو پھر اس سے بڑے، پھر توبہ نہ کیا پھر اس سے بڑے، پھر توبہ نہ کی پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے عذاب آتے رہیں گے۔ پھر اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی تو پھر قبر میں اس سے لاکھوں گنا زیادہ عذاب آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، اور حشر میں اس سے کروڑوں گنا بڑے عذاب آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، اور جہنم میں اس سے اربوں خربوں گنا زیادہ عذاب آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اور پھر پوری دنیا کے سارے انسانوں کی تکلیفیں، دکھ، درد، سر کا درد، دماغ کا درد، داڑھ کا درد، اور دل کا درد، اور معدے کا درد، اور مثانے کا درد، اور شاٹیکا کا درد، اور پینڈکس کا درد، اور جوڑوں کے درد، اور مختلف جو عذاب لوگوں کو دیے گئے ان سب درد صرف ایک بندے کو نہیں، ساری دنیا کے اگلے پچھلے انسانوں کے دکھ، درد، عذاب جمع کیے جائیں، ایک جہنمی کے عذاب اس سے بڑھ جائیں گے۔ اور ساری دنیا کے انسانوں کے اگلے پچھلے انسانوں کی خوشیاں، شادی کی خوشیاں، اور جناب عید کی خوشیاں، اور فلاں خوشیاں، فلاں ساری خوشیاں ایک بندے کی نہیں، صرف موجودہ سارے انسانوں کی نہیں، اگلے پچھلے سارے انسانوں کی خوشیاں جمع کر لی جائیں تو اللہ کی قسم ایک جنتی کی خوشیاں اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ تو جہنم کی طرح طرح کی تکلیفوں، دکھوں، عذابوں سے بچنے کے لیے اور جنت کی نعمتوں اور راحتوں اور خوشیوں اور مسرتوں کو حاصل کرنے کے لیے برائے مہربانی زنا کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے زنا سے منع نہیں کیا، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ان سے بھی رک جاؤ، زنا کے قریب مت پھٹکو۔ دواعی زنا سے بھی منع کر دیا، دیکھنے سے بھی منع کر دیا، سننے سے بھی منع کر دیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے کسی اللہ کے بندے اور بندی نے ان باتوں کو سن کر اس کے دل میں لگ گئی بات اور اس نے نیت کر لی کہ میں بھی اپنے بیٹے کی، بیٹی کی یا اپنی اگلی شادیاں سنت کے مطابق سادہ کروں گا اور بالکل شریعت کے مزاج کے مطابق کروں گا، تو انشاءاللہ جتنا اس کو ثواب ملے گا اس پر اللہ کی محبت، رحمت بھری نظریں پڑیں گی اور اس کو اللہ پاک دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں گے اور اس سے قیامت تک نیک نسلیں وجود میں آئیں گی اور قیامت تک خیروں کے سلسلے چلیں گے۔ وہ سارے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، فالو کرنا مت بھولیے۔ اچھے کمنٹس کرتے رہا کریں، دعائیہ جملے ہمیں دعائیں دیتے رہا کریں۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔